بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج اپنے خالو جن کی میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی، آج یہ اس کا پارٹ 2 ہے، ان کے پاس بیٹھا ہوں۔ خالو کرنل عبد الرؤف خان از 94۔ آج وہ مجھے بتا رہا تھا کہ رودات خان مجھ سے 6 سال بڑا تھا، اور جب میں نے چیک کیا تو ہی از گوئنگ ٹو بی 100 ایئر اولڈ ان سپتمبر۔ انکل میرا موسن بھی ہے۔ جب یہ ہوم سیکٹری تھا بلوچستان میں تو انہوں نے مجھے اڈھاک پہ لگوایا تھا، مجھے خود وی سی کے پاس لے گیا، اور مجھے یاد ہے وائس چانسلر نے جب مجھے ہاتھ ملایا کہتے تھے او ہی لکس لائک اے بوائے۔ آغا اکبر شاہ کیا شخص تھا وہ، 10 سال وی سی رہا یونیورسٹی آف بلوچستان کا، اب وہ ابدی نیند سو رہے ہیں۔ انکل واز بلوچی، اور یہ جب بیٹالین کمانڈر تھا تو یہ انڈکٹ ہوا سول میں، کچھ عرصہ اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ، دین پولیٹیکل ایجنٹ۔ کولو جو تھا یہ مری بگتی ایجنسی ساری ایک تھی، اب تو وہ 2 ایجنسیاں ہیں۔ تو انکل نے 71 وار میں زخمی ہوا اور اس کو میڈل ملا، 17 بسالت۔ اور انکل نے اپنے گھر کا نام چھم ہاؤس رکھا ہے۔ تو آج یہی پوچھنا ہے انکل سے، انکل آپ نے اپنے گھر کا نام چھم ہاؤس کیوں رکھا؟ چھم ہاؤس چونکہ باقی آج کل کے جتنے ہسٹورین ہیں تو ان کا جھکاؤ یہ ہوتا ہے کہ اسپیشلی اپنی یونٹ کی طرف اس کو تھوڑا سا گلوریفائی کریں، اور گلوریفائی کرنے کے لیے ان کو بے شمار چیزیں ایڈ کرنی پڑتی، سبسٹریکٹ کرنی پڑتی ہیں۔ تو میں نے جو چھم ہاؤس رکھا یہ اس لیے رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم تھا کہ 1923 بلوچ وہ انٹر کی چھم میں 10 منٹ پہلے، رائی سے 10 منٹ پہلے، اور اسی طریقے سے سب سے انٹری جو وہاں پر ہوئی ایز اے فورس یہ 23 بلوچ تھی، اور 23 بلوچ کو ساتھ دینے والا جو ہے ایک ہی اسکواڈرن کمانڈر تھا، اور وہ جو ہے تو میرے ساتھ چھم میں پہنچا، اور جو ہی ہم چھم پہ پہنچا پہلے ہماری ریکوائرمنٹ یہ تھی جو مجھے بتایا گیا کہ یو ول کوم چھم۔ تو ہم چھم کو کوم کرنے کے لیے وہاں پر داخل ہونے لگے۔ جو ہی ہم داخل ہونے لگے تو میرے ساتھ ایک اور لڑکا تھا، وہاں پر ایک RNS کا جو ہے تو میجر تھا، وہ میرے ساتھ آصف جمشید RNS کا تھا، یہ انٹر ہوئے، اور یہ آرمڈ کور کا جو اسکواڈ کمانڈر تھا یہ میرے ساتھ تھا۔ باقی اس علاقے میں اور کوئی بھی نہیں تھا، لیکن بعد میں جو ہے تو ابھی ہر آدمی جو ہے تو کلیم کرتا ہے کہ ہم وہاں پر داخل ہوئے چھم میں، لیکن ایکچوئل داخلہ جو ہے تو 23 بلوچ کا ہے، اور اسکواڈرن جو ہے تو 28 کیولری ہے، اور یہ آصف جمشید ہے، اور ایک پائلٹ جو ہے تو پاکستان ایویشن کا وہ بھی وہاں پر پہنچ گیا تھا، لیکن پہلے ہم نے سیکیور کر لیا تھا چھم کو، اور اس کے بعد جو ہے تو میں نے کہا پہلے سیکیور کرتے ہیں اور بعد میں جو ہے تو کومبنگ آپریشن کریں گے۔ اگر کوئی آدمی وہاں پر مل گیا انڈین ہم کو تو ان کو ہم ٹریپ کر لیں گے، تو اس لیے سیکیورٹی جو ہے تو بڑی ضروری تھی، تو ہم نے پہلے سیکیور کیا اور بعد میں جو ہے تو ہم نے کومبنگ کا آپریشن ذرا ڈیلے کیا۔ تو میں نے جو کہا کہ یہ L-19 لینڈ کیا وہاں پر
تقریباً کوئی 9:30 کے بعد 10 بجے قریب کوئی لینڈ کیا، لیکن مجھے اس کی لینڈنگ کا پتہ نہیں چلا کیونکہ میں چھم کے ایسٹ میں جو ہے تو اپنے ٹروپس کو ڈپلائی کر رہا تھا. تو ٹوٹل آدمی جو اس آپریشن میں اس وقت شامل تھے تو وہ جو تھے، یہ اسکواڈرن لیڈر تھا اس کا آرمر کور کا، اور میری بٹالین تھی، اور جو آؤٹ سائڈر تھا یہ آصف جمشید تھا. اور جب ہم وہاں پر انٹری ہو گئی، آصف جمشید کرنل تھے جی، آصف جمشید میجر تھا. اور آپ نے ایک دفعہ مجھے یاد ہے بریگیڈیئر سردار، یہ بہت پرانی بات ہے، آپ نے کہا تھا یہ میرے ساتھ چھم میں تھا. بریگیڈیئر سردار ایک تھا، اس کے بعد میں بات کریں گے، لیکن پہلے یہ دوسرا ختم کر لیں. تو وہاں پر جو ہے تو جب میں چھم کے ایسٹ میں جو ہے تو اسٹیبلش کر چکا، جب میں واپس آنے لگا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک جے سی او تھا ایف ایف کا، وہ 111 بریگیڈ کا تھا، اور وہ جو ہے تو انٹر ہونے لگا. تو بیشتر اس کے میں نے کہا ہم جا کر وہاں پر بیٹھ گئے ہیں اور آپ کو آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر وہاں پر رک گیا، اور جب آگے گیا تو وہاں پر دیکھا یہ L-19 لینڈ ہوا تھا وہاں پر. تو اس کی لینڈنگ کا مجھے پتہ نہیں ہے کس وقت ہوا، لیکن ہم چھم کو سیکیور کر چکے تقریباً 9 بجے صبح. اور پھر جو ہے آگے میں گیا تو یہ L-19 میں نے دیکھا تو میں نے سمجھا شاید انڈین L-19. یہاں پر جو ہے تو L-19 یہ جو ہے تو وہاں پر موجود تھا. تو پہلے میں نے سمجھا شاید انڈین ہے، لیکن جب میں نے اس کے قریب گیا تو دیکھا تو یہ پاکستانی L-19، لیکن پائلٹ نہیں تھا، پائلٹ واز اوے سم ویئر. تو خیر یہ 5-6 آدمی تھے جو کہ چھم کے علاقے میں موجود تھے. اور اس کے علاوہ جو ہے زیادہ جو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا، اس واز جنرل سے ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ ایک دم آپ اٹیک کریں پلو والا پر. تو پلو والا پر میں نے کہا جی میرے ٹروپس بڑے ٹائرڈ ہیں، اس وقت اس کنڈیشن میں نہیں ہے کہ فوراً ہم اٹیک کریں، کیونکہ ان کو ہم میکسیمم ان کے ساتھ وہ جو ایفیشنسی ہے. اور جنرل کون تھا جو جنرل اس وقت جنرل افتخار جنجوعہ جو ہے، افتخار جنجوعہ، ہی واز دا ڈیو کمانڈر. اور بریگیڈ کمانڈر جو تھے وہ تھے بریگیڈیئر سردار آرمڈ کور کے. تو یہ بریگیڈیئر سردار وہاں پر پہنچ گیا، اور ان کے ساتھ ہی بریگیڈیئر ملک وہ بھی پہنچ گیا، اور ایک آرٹلری کا کپتان کرنل تھا 58 میڈیم کا، وہ جو ہے تو وہاں پر پہنچا. باقی اور کوئی بھی نہیں تھا جس وقت ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے، کیونکہ میں پروٹیسٹ کر رہا تھا کہ میرے ٹروپس ٹائرڈ ہیں، اس وقت جو ہے تو نہیں جا سکتے. لیکن پھر جنرل نے ایسی بات کہی تو میں ریفیوز نہیں کر سکتا تھا، تو ہم چل پڑے. تو وہاں پر چلے ہم ریکی کرنے کے لیے کہ کون سی جگہ سے ہم انٹر کریں گے، دریا پار کریں گے. تو اتنی دیر میں جہاز آ گیا تو میں زخمی ہو گیا، اور ہمارا جو ڈرائیور تھا وہ شہید ہو گیا، اور بریگیڈیئر سردار جو ہے تو وہ ٹھیک ٹھاک تھے، اللہ نے اسے زندگی. یہ انکل اب ایسٹ پاکستان 71 وار میں جو ہوا، اتنی بڑی سرنڈر، وہ تو اب مطلب ڈیفرنٹ چیپٹر ہے، لیکن کہتے یہ ہیں کہ پاکستان آرمی نے جو ویسٹ فرنٹ تھا پاکستان کا ڈیڈ ویری ویل. یہ ٹو ایکسٹینٹ یہ ٹھیک ہے، لیکن اس وقت جو ہے تو ہماری پریپریشن جو ہے ذرا
بڑی کمزور قسم کی تھی، کیونکہ لوگ ادھر ادھر پلٹنے سے نکال کر وہ ایک پلٹن میں ڈال دیے گئے تھے نیو ریزنگ میں. تو نیو ریزنگ کی وجہ سے لڑائی میں لوگ لیکن اللہ کا ایسا کرم تھا کہ ہم جہاں پر گئے، مجھے ٹوٹل لڑائی میں جو ہے تو 5 مرتبہ بمباری ہوئی میرے پر، اور ہمیں کوئی خاص نقصان نہیں ہوا. اور بٹالین کا جو ہے ٹوٹل لاسز وچ وی ہیڈ از 14 شہید، اینڈ دیٹس آل. انکل پھر آپ سول میں انڈکٹ ہو گئے، مجھے یاد ہے 74 میں آپ ڈیرہ بگٹی گئے، پھر کولو میں آپ لگ گئے. بلوچستان میں آپ ڈپٹی کمشنر رہے، پولیٹیکل ایجنٹس رہے، ہوم سیکرٹری رہے، پرنسپل سیکرٹری ٹو گورنر رہے. یہ بلوچستان کے بارے میں کچھ، بلوچستان اب بڑا ٹرمائل میں ہے. بلوچستان کے لوگ جو ہیں تو بڑے پیسفل لوگ تھے اس وقت. وہاں پر اگرچہ انسرجنسی تھی، انسرجنسی میں وہ جو فراری لوگ تھے تو وہ صرف آرمی کو ٹارگٹ کیا، کیونکہ وہاں پر انسرجنسی تھی، صرف آرمی کو ٹارگٹ کرتے. باقی لوگ جو ہے تو بالکل پیسفل تھے، اور ایسے لوگ تھے کہ یہ زبان کے بڑے پکے تھے. تو جس طریقے سے یہ فرنٹیئر یا پنجاب میں بھی ایسا تھا پرانے زمانے میں کہ ہم نے زبان دے دی ہے، تو زبان دے دی مطلب یہ ہے کہ اٹ از سرٹیفائڈ 100% کہ پرسن ول اگری دس اینڈ ویل اسٹینڈ بائی دس. تو بے شمار لوگ جو ہے تو بہت اچھے تھے، وہ لوگ تھے. اور جب میں لیکچرر بنا، یہ بات میں نے کئی دفعہ بڑے امپورٹنٹ لیکچرز میں کمانڈ اینڈ اسٹاف کالج نیپا نمز میں یہ بات کی ہے. آپ تھے ہوم سیکرٹری. عمر افریدی صاحب جو قریبی رہتے تھے، یہ جسٹس یایا کا باپ، کیا اسمارٹ آدمی تھا. ہی واز ایڈیشنل چیف سیکرٹری اینڈ عالم جان خان واز IGFC. آپ تینوں واک کرتے تھے او لوڈز ہوٹل تک، اور ادھر سے ایک وہ کرسچن IG تھا، او نام نجم الدین، وہ ادھر سے آپ کو ویو کرتا تھا. یہ میں نے منظر دیکھا ہے. اب میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں، اب جب غزہ بند اسکاؤٹس کا کمانڈنٹ گزرتا ہے پورا روڈ بلاک ہو جاتا ہے. تو یہ کیا اچھے دن تھے جی. یہ انفیکٹ علاقہ بڑا پیسفل تھا اور بہت اچھا علاقہ تھا. اس میں ہمارے پاس یہ جو فراری لوگ تھے یہ بھی جیلوں میں تھے، لیکن ان کے ساتھ بھی ملاپ ایسا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ نسم اللہ صاحب چیف سیکرٹری تھے، اور وہاں پر ہم گئے. بیرام خان مری جو کہ AC تھا، لیکن بعد میں اس کو جو ہے تو یہ انسرجنسی کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا. تو بڑے پیسفل، بڑے پرومسنگ، اور بڑے جو ہے تو ایسے لوگ تھے کہ ان کو آپ کمپلیٹلی ریلائی کر سکے. اور بلوچستان لوگ جو ہے، بلوچستان کے لوگ جو ہے عموماً اس پر زبانی اس میں جو ہے تو بلیو کرتے تھے، کیونکہ ریٹن وغیرہ تو کچھ تھا نہ. لیکن یہ تھا کہ ان کے جو سردار تھے تمام نے اپنی اپنی چھوٹی چھوٹی جیلیں بنائی ہوئی تھیں. تو جیل تھا، لیکن وہ اس کا اپنا ٹرائب تھا جس کے ساتھ وہ ڈیل کرتا تھا. تو اچھا انکل، یہ نصر المن اللہ کی بھی بڑی رسپیکٹ ہے. ہم نے تو اس کی چیف سیکرٹریشپ کے دور میں وہاں نہیں تھا، لیکن لوگ اس کی بڑی عزت کرتے ہیں. اور اس نے سنا ہے اکراس دا بورڈ بلوچ پٹھان بڑے غریب لڑکوں کو اپوائنٹ کیا، DSP AC. بلکہ بلوچستان میں ایک گروپ ہوتا ہے نا جس طرح DMG اور ٹیگ، اور وہ کہتے تھے نصر المن اللہ گروپ. اور میں نے بلوچستان کو پہ کتابیں لکھی بڑا آنیسٹلی. میں جو ان افسروں سے ملا، دیور مین آف ایکشن، فیلڈ آفیسر تھے. یہ نصر اللہ صاحب ایک زبردست قسم کا سویلین افسر تھا.
سی ایس پی اور بڑا غریب الطبع اور ہماری میٹنگز ہوا کرتی تھی. تو جس وقت وہ بلا لیتے تھا نسیم اللہ صاحب چیف سیکرٹری تھے اور اسلام بہادر خان وہ تھا کمشنر اور میں اس کے ساتھ جو ہے تو ڈی سی تھا. تو یہ تمام لوگ جو بڑے پیسفل تھے. ہماری ہر ایک کے ساتھ دوستی تھی اور صرف یہ تھا کہ لوگ جو ہے تو پسند کرتے تھے, آرمی کو بھی پسند کرتے تھے, پاکستان کو بھی پسند کرتے تھے. تمام لوگ جو بڑے لائل قسم کے لوگ تھے. اگرچہ اپنے ڈومین میں جو ہے تو یہ بڑے ظالم بھی تھے کچھ, کیونکہ اپنی جیلیں بنائی ہوئی تھی اور اپنے لوگ جو ہے تو انہوں نے بند کیے ہوئے تھے. دودہ خان ایک عجیب قسم کا آدمی تھا, چھوٹا سا قد جو تھا اور کپڑا تھا. ہنچ بیک جا ہاں ہنچ بیک تھا, سنا ہے کبڑا تھا جی. ہاں کپڑا تھا لیکن بڑا بولتا تھا تو بہت زبردست بولتا تھا. اس کی عزت جو ہے تو یہ اکبر مفتی صاحب بھی کرتے تھے اور باقی جتنے خان آف کلاس بھی اس کی عزت کرتا تھا اور جام رسویلا بھی اس کی عزت کرتا تھا. وہ بڑا ظالم تھا لیکن اپنے علاقے کے لیے جو ہے تو بڑا ٹھیک ٹھاک آدمی تھا اور پاکستان کا زبردست سپورٹ. وہ اس کے بارے میں ایک مشہور ہے کہ دو کوئی انجینئر تھے پنجاب کے, گئے اس سے ملنے تو کہتا جی ہم آپ کو دیکھنے آئے ہیں. اس نے کہا ان کو الٹا لٹکاؤ. وہ تو ڈر کے الٹا لٹکایا. پھر 10 منٹ کے بعد اس نے کہا اب ریا کرو, اب بیٹھو کھانا کھاؤ, یہ ہمارا مطلب ہے. اس نے کہا جی میں نے آپ کو اس لیے الٹا لٹکایا, آپ واپس جاتے اتنا نام سنا تھا, آپ کہتے وہ تو چھوٹا سا. تو کہتا اب میرا زور دیکھا ہے. اور بالکل ترکڑا تھا, کیونکہ جو میں نے ریسرچ کی تھی, میں نے بلوچستان پہ بڑی ریسرچ کی, تو یہ جو نوروز خان تھا اس کو گورنمنٹ نہیں پکڑ سکتی تھی اور اس نے بڑا ٹف ٹائم دیا تھا. ہی واز آلموسٹ 91 جب مرا جیل میں 97 تھا. لیکن دودہ خان گیا تھا اور اس کو قرآن کی ضامن کیا تھا کہ آپ ہتھیار ڈال دیں اپنے بیٹوں کے ساتھ. تو پھر اس کو جی بیٹوں کو بھی ہینگ کر دیا اور اس کو جیلوں میں رکھا. بٹ اینی ہاؤ علم نہیں ہے لیکن سنا تھا اور یہ ہمارے وہاں پر جانے سے پہلے کا تھا. جی 57 میں یہ جو نوروز خان کی انسرجنسی تھی نا, یہ 57 میں ہوئی. یہ آخری سوال جی آپ سے میں یہ کرتا تھا, پاکستان آرمی اتنی ایکسپینڈ ہو گئی, کارپوریٹزم ہر چیز میں, NLC دس دیٹ. مجھے یاد ہے آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ NLC کو کیا ضرورت تھی, مجھے یاد ہے جی آپ کے الفاظ. تو یہ پروفیشنلزم پہ جی, آپ تو ایک پرانے پروفیشنل سولجر تھے اور 2 جنگوں میں آپ نے حصہ لیا. آج کل کی پروفیشنلزم آرمی کی جی, اس وقت جو ہے تو 71 میں اس کی ایفیشنسی ذرا تھوڑی سی کم ہو گئی تھی. کم اس لیے ہو گئی تھی کیونکہ بہت زیادہ ایکسپینشن ہو گئی تھی, نئے ریکروٹ آ رہے تھے, نئی ریزنگ ہو رہی تھی. تو جو نئے ریزنگ ہو رہی تھی اس میں جو ہے تو عموماً آرمی میں یہ ہوتا ہے اسپرٹ کوڈ, اور جس یونٹ کو آپ بلانگ کرتے ہیں تو اس کو آپ بڑھا چڑھا کر وہ کرتے ہیں اور اس کی ہر ایک چیز جو ہے, جو اچھی چیز ہے تم اس کو پروجیکٹ کرتے ہو اور جو کمزور چیز ہے اس کو چھپاتے ہو. لیکن اس وقت جو ہے تو 71 میں آرمی کی جو چونکہ یہ ایکسپینشن باڈی ہو گئی تھی اس لیے پروفیشنلزم میں ذرا تھوڑا سا کم ہو گئی تھی. اور آج کل جو ہے تو وہ جس طرح ایک امریکن سینیٹر کہتا ہے کہ لڑائی میں جو ہے تو فرسٹ کیجولٹی ان وار از دا ٹروتھ. تو یہ جو ہے تو بالکل سچی وہ ہے کہ ہر ایک آدمی جو ہے تو اپنا بڑھا چڑھا کر بتاتا ہے اور باقی جو ہے لوگ اسے گلوریفائی کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں.
تو یہ گلوریفیکیشن جو ہے تو آج کل بڑی زیادہ ہو گئی ہے. اس وقت ابھی نہیں، اس وقت ابھی جو ہے تو ابھی تو کمپلیٹلی ڈفرینٹ وار ہے اور کمپلیٹلی ڈفرینٹ کنڈیشن ہے. یہ جی انکل، آپ کا کبھی نواب اکبر خان بگٹی سے بھی انٹریکشن ہوا؟ کوئی ایسا واقعہ؟ آپ تو پی اے رہے، ڈی سی رہے، ہوم سیکرٹری رہے. بریفلی میں یہ بتاؤں کہ جب میں وہاں پر گیا اے سی سوئی، اور جو یہ پہلی پوسٹنگ تھی آپ کی. ڈیرا بگٹی کا علاقہ، اس کے علاقے میں اے سی سوئی کے علاقے میں آتا تھا. تو بھٹو صاحب آئے اور بھٹو کہتا ہے کہ میں نے جانا ہے ڈیرا بگٹی. اس وقت تھا منیر حسین شاہ ہمارے چیف سیکرٹری تھے. تو وہ مجھے کہتا ہے کہ اکبر بگٹی آ رہا ہے نا، یہ بھٹو آ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے تو جا کر وہ جلسہ کرے گا. تو وہ کہتا ہے، خود ہی کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر بڑے سخت قسم کی کنڈیشن ہے، لیکن بھٹو کہتا ہے کہ میں نے جلسہ وہ ڈیرا بگٹی میں کرنا ہے. تو کس طرح تم کرو گے؟ تو ہم نے کہا چلو انشاءاللہ دیکھ لیں گے، کیونکہ ہمارے ساتھ ایک آدمی تھا میاں خان مسوری، اور دوسرا جو ہے تو یہ بیکر کا تھا غلام قادر خان، وہ تھا. اور کلپر میاں محمد خان کلپر، وہ جو ہے تو یہ نواب کے خلاف تھا. تو ان لوگوں کے ساتھ ہم نے کوشش کی کہ وہاں پر ایک جلسہ کریں. اور جلسہ جو ہے تو وہ کہتا ہے بڑا جلسہ ہونا چاہیے. تو تمام کوششوں کے باوجود ہمارے تقریباً 5,000 آدمی نکل سکے، باقی نہیں تھے. تو اس طریقے، اور پھر ہم کو بتایا گیا کہ ان کو خوب دبا کر کھانا کھلاؤ. ہم نے اچھا دبا کر کھانا بنایا، اور اللہ کا ایسا احسان ہوا کہ کھانا ہم نے بڑا بنایا اور آدمی ذرا تھوڑے تھے. تو جو ہی ہم نے ان کو کھانے کے لیے کیا تو ہر ایک آدمی جو ٹرائبل لوگ تھے، ہر ایک نے ایک ایک ڈونگا اٹھا لیا اور لے بیٹھ گئے اور کھانے لگے. لیکن چونکہ ہمارا کھانا کافی تھا تو اس لیے. اور نواب بگٹی سے ملاقات نہیں ہوئی؟ میں بتاتا ہوں نا کہ جب وہاں پر ہم گئے تو وہ کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو سی ویئر از نواب. تو میں نے کہا جی نواب صاحب کی طبیعت خراب ہے، تو وہ جو ہے تو گھر میں ہے. تو کہتا ہے لیٹس گو ٹو ہز ہاؤس. بھٹو صاحب بھٹو صاحب جو ہے تو اس کے گھر میں چلے. میں نے جلدی سے آدمی بھگایا اور بتایا کہ بھٹو صاحب آنے والا ہے، تو جو آپ نے کرنا ہے وہ کم کرا. تو ٹھیک ہے، انہوں نے جو ہے تو کھانا پینا، یہ تمام چیزیں وہ اچھی خاصی وہ کر دی. اور پھر وہ بھٹو گیا، وہاں پر ملاقات ہوئی اور بڑے خوشگوار موڈ میں ہوئی. اور چونکہ میں نے اسے بتایا طبیعت اس کی ٹھیک نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہاری طبیعت خراب تھی. تو میں نے کہا تم کچھ نہیں کیا ہے. تو یہ زبردست انسیڈنٹ تھا. ویسے بھائی جان، انکل، جو نواب بگٹی تھا ہی واز اے جیم آف پرسن. یہ اس کا مرڈر تھا. میں اکثر کہتا ہوں پھر بلوچستان سٹیبل نہیں ہوا اور اننیسیسریلی اس کو مارا گیا. 2-3 اس کے ڈیمانڈ تھے جی، وہ اتنے خرچے ہوتے ہیں ملک کے. بٹ اور وہ میں نے اس کے منہ سے سنا کہ ہم پرو پاکستان نبی ہوں تو کہاں جائیں گے، ایران ہمیں یا افغانستان میں ہمارا ٹھکانہ ہے، بس یہی ملک ہے ہمارا، تو یہ خوشحال رہے. تو بہرحال بڑی جی خوشی ہوئی. اور یہ آپ کا پارٹ 2 میں نے کہا کہ میں دکھا دوں. آپ سے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کی بڑے تجربے تھے، آپ کوئی کتاب لکھتے. وہ کہتے ہیں when an old man dies one library is destroyed. ہاں ایک بات اور ہے، یہ مجھے یاد ہے آپ کے پاس ہمایوں مری بہت آتا تھا. وہ اکثر جب میں آپ کے ساتھ کچھ عرصہ رہا، آپ تو ہمایوں مری بہت آتا تھا آپ کے پاس. اور ایک دن مجھے آپ لے بھی گئے تھے جہاں اس کے بڑے معصوم 2 خیر بخش مری کے بیٹے بھی تھے، چائے پلائی تھی جی.
مطلب ہے یہ ہمایوں مری میرے پاس تمام آتے تھے، ہمایوں مری، کیسر خان اور خیر بخش مری. تو خیر بخش مری تو نہیں، لیکن کیسر خان میرے ساتھ 2-3 مرتبہ ملاقات ہوئی. اس لیے یہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ بارام خان مری، اس کو ہم جیل ملنے کے لیے گئے تھے اور وداؤٹ اینی تھنگ. اور پھر یہ آدمی جو ہے تو ان کو ذرا تھوڑی سی عزت دے دیں، مری لوگ عزت دے دیں، تو پھر جو ہے تو اس کا بدلہ آپ عزت سے ہی لیں گے. اور عزت کرتے ہیں وہ لوگ، بڑے زبردست قسم کے لوگ ہیں. انگریز نے کہا ہے نا وہ کہ رسپیکٹ بلوچ، Respect. رول پنجابی. یہ پٹھان کے بارے میں بھی، سندھی کے بارے میں بھی، اور وہ ذرا اس کا تجربہ تھا. اور آخر میں یہ ہے جی، آپ نے مجھے ایک دفعہ کہا تھا کہ جا کے جیل میں ملو، میں 2 دفعہ گیا، آپ کا یار تھا فوت ہو گیا. سخی دوست تھا یہ، آپ کا بڑا یار تھا. یہ تمام دوستی جو ہے تو اسی طرح میں نوشکی میں پوسٹ ہوں. نوشکی میں میری پوسٹنگ ہو گئی ایز اے پی اے ڈی سی نوشکی. وہاں پر میں گیا تو وہاں پر جو غریب لوگ تھے نوشکی کے، تو وہ صبح سویرے آتے تھے کہ ہم نے جو ہے تو یہ اپنے علاقے میں چاول اور چائے اور چند ایک شیٹس تو ہم لے جانے، بس پرمٹ لینے کے لیے آ جاتے تھے. تو میں نے کہا یار صبح سے لے کر شام تک یہاں پر یہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، تو اس کو چھوڑو. میں گیا، چکر لگایا، میں نے جتنے بھی دکاندار تھے ان کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا. اور غریب لوگ جو ہے تو 10-15 وہ چادریں اور کوئی چائے یہ ان کو دے. تو میں نے تمام کو منتھلی کوٹا مقرر کر دیا، اور وہ جو ہے تو وہ منتھلی حساب سے اپنا وہ کوٹا لے لیتے بلوچستان اسمگل کر کے. تو اس طریقے سے میرے قریب کوئی رش وش نہیں تھا، بالکل فارغ ہو گیا تھا، کیونکہ اس کا ایک ہی تھا پی اے سے یہ پرمٹ لیا تھا. اس طریقے سے میں نے یہ پرمٹ ختم کر دیا. اور یہی وجہ تھی کہ میری پوسٹنگ ہو گئی تھی چاغی سے کلات. تو چاغی کے لوگوں نے جا کر پروٹیسٹ کیا اور اس کو بتایا احمد یار خان کو کہ یہ تم ہم سے یہ لے رہے ہو تو یہ مطلب اس کو واپس کرو. تو اس طریقے سے میں واپس چاغی پھر دوبارہ پوسٹ ہو گیا. یہ آپ نے سوال کیا تھا کہ سخی دوست جان، اسی طریقے سے یہ میں نوشکی میں تھا، تو یہ جو ہے تو he was supposed to be a notorious smuggler. تو جو میں نے راشن سسٹم کر دیا تو ان کی اچھی خاصی جو ہے تو کچھ خود بخود میٹ ہو گئی ہیں، اور کچھ جو ہے تھوڑا سا ان کے اوپر جو ہے تو ریسٹرکشن ذرا کم ہو گئی. لیکن ہم صرف اپنا بارڈر کا جو ہے تو علاقہ دیکھتے تھے، اور وہاں پر جو ہے تو لوگ کراس بارڈر جو ہے تو نہ ہو، اور باقی میجر قسم کی اسمگلنگ یہ نہ ہو. تو یہاں پر جو ہے میں جب ہوم سیکرٹری تھا، وہاں پر جو ہے تو ایک ایک آسٹریلین این جی او کام کر رہی تھی. تو آسٹریلین این جی او جو کام کر رہی تھی اس کا ایک آدمی ایبڈکٹ کر لیا، اور ایبڈکشن جو ہے کہ ساسولی میر. تو میں ہوم سیکرٹری تھا، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کو ریکور کراؤ. تو میں نے سخی دوست جان کو، کیونکہ وہ اس کا علاقہ تھا، سخی دوست جان اور ایک اور اس کا عید محمد اس کا بھائی تھا نوتیزئی، اور ایک تھا ارباب نواز. ان تینوں کو میں نے ٹاسک دیا کہ اس کو ریکور کراؤ. تو وہ 7 دن اس کے پاس ساسولی کے پاس رہے، وہاں پر جسٹ
باٹر لائن پر، اور وہاں پر 7 دن کے بعد اس کو رہا کروایا، اور بغیر اینی کمپنسیشن کے، بغیر اس کی. یہ ایک زبردست چیز تھی کہ ان لوگوں نے اس کی ہماری بات مانی. اور یہ لوگ جو ہے تو اس طریقے سے کام کرتے تھے، یہ سخی دوست جان اور یہ احباب نواز. ایکچولی جی انگریز کی جو ایڈمنسٹریشن تھی نا وہ بھی کیرٹ اینڈ سٹک تھی. کہاں کیرٹ کہاں سٹک. اب نہ سٹک کا پتہ چلتا ہے نہ کیرٹ کا. جو کام سول ایڈمنسٹریشن کے ہیں وہ فوج کر رہی ہے. جو جرگا سسٹم تھا اس کو ختم کر دیا ہے. جرگے نے جی اتنے، جیسے آپ نے کہا گڈ ول میں بڑے بڑے جی مسائل حل ہو جاتے تھے. بہرحال جی آئی ایم تھینکفل ٹو یو. اللہ آپ کو صحت دے. اور آپ کی صحت کا ایک راز میں لوگوں کو بتاتا جاؤں کہ آپ بہت کم کھاتے تھے. آپ کے ساتھ آپ کہتے تھے میں نے لنچ نہیں کرنا. میں نے تو اچھی زندگی کے کچھ سال آپ کے ساتھ گزارے، اور اللہ بخشے آنٹی کو وہ ینگ فوت ہو گئی جی. تو آل دا بیسٹ جی.